السلام علیکم، میں ہوں علی، قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 268، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا صاحب وسعت دانا ہے۔ ناظرین، شیطانی تصور یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے انسان کے مال میں کمی آ جاتی ہے، جبکہ الہی تصور یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ مال اگر میں خرچ کروں گا تو میرے مال میں کمی آ جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطانی خیال ہے، کیونکہ حقیقت میں جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، شیطان تمہیں بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے انسان کے پاس دو راستے ہیں، ایک بے حیائی کا راستہ اور دوسرا بخشش اور رحمت کا راستہ۔ بخشش اور رحمت کا راستہ اللہ کا ہے اور بے حیائی کا راستہ شیطان کا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بے حیائی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے راستے پر چلا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، حکمت یعنی حقائق کا صحیح ادراک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس کو اللہ حکمت دیتا ہے یعنی اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمت کو خیر کثیر قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ، ہمیں حکمت یعنی خیر کثیر عطا فرما۔ بے شک جسے اللہ حکمت دے دے اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ جو لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں ان کی نہ توبہ قبول ہوگی اور نہ انہیں کوئی آخرت میں شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، اور جب تک انسان خود اسے معاف نہ کر دے تو وہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ کبھی بھی کسی غریب پر ظلم نہ کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم اعلانیہ بھی اس نیت کے ساتھ خرچ کر سکتے ہو کہ دوسرے لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملے، اور اگر تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ طریقے سے خرچ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے حاجت مندوں کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں
اعلانیہ طور پر بھی خرچ کیا کریں اور چھپا کر بھی خرچ کیا کریں، کیونکہ اس سے حاجت مندوں کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔